شام کو کڑوی چیز کھاؤ، صحت ٹھیک رہے گی۔ موٹی عورت چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور مکس کر کے کھائیں، 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک ختم کرتی ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو، صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کی ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو رضا کہہ کر آواز دو، رزق بھی کم نہیں ہوگا۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے، گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار منہ سلاد کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو، تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ ارک گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ رات کو زیادہ دیر موبائل استعمال دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرو۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سیب کا استعمال خون کو جمنے نہیں دیتا۔ ایسی عورت 80 سال تک بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی ملا لیں، صبح شام 2 سے 3 چمچ یہ آمیزہ پئیں۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ ملتانی مٹی گیلے سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی بدن پر لگا کر سو جاؤ، مچھر کاٹے گا نہیں۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں آتی۔
نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر اور چین کی نیند سو سکتے ہیں، اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ کافی مضبوط رہتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کھایا کریں۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نمایاں نہیں ہوں گے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے۔ جن افراد کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو وہ پپیتا کھائیں۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، دوسروں کی عیب تلاش نہ کرو، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ گڑ کا شربت بنا کر پینے سے کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے سانس لینے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونے اور سر کو جھکا کر بیٹھنے، اٹھنے یا چلنے سے گریز کریں۔ اگر انار کو اس کی اندرونی چھلکے سمیت کھا لیں تو یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیں تو چہرہ خوبصورت اور جلد ملائم رہتی ہے۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری ہو وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان لوگوں کے درمیان نہیں سونا چاہیے جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ اور اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ چند کھجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھا لیں، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ بیسن کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ برے شیطانی خواب آنے پر اللہ پاک کی پناہ طلب کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کام کرتے یا سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس لینے میں دقت آتی ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانا کئی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جن میں نزلہ زکام اور کھانسی شامل ہے۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جسم میں خون کی کمی کی چند علامات: بے ترتیب دل کی دھڑکنیں، سینے کا درد، ٹھنڈے ہاتھ، چکر آنا، ٹانگوں میں درد رہنا، نیند نہ آنا، سر درد ہونا، جلد درد ہو جانا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی استعمال کریں۔ زکام سے بچنا ہے تو روزانہ اچھے سے پاؤں دھو۔ مونگ پھلی کب کھائی جاتی ہے؟ خون کی نالیوں کے امراض میں کھائی جاتی ہے، پروٹین حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے گھنٹہ قبل مونگ پھلی کھائی جاتی ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھاؤ۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔
اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کو جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ خوشنما اور شاداب رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو فالج ہونے والا ہوتا ہے۔ دارچینی بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے علاوہ معدے میں بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے یا فاقہ ہوگا۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں۔ ان کو مردوں کی باتیں کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مفید ہے۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنکس، دہی اور چاول، بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ 15 دن تک انگور کی رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہچکی لگ جائے تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیریں۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کی امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ آڑو گردوں کی صفائی کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس میں موجود غذائی ریشے گردوں کو بہتر کرتے ہیں۔ آڑو پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے علاوہ قبض، جریان، بلڈ پریشر، معدہ، جگر اور بھی بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ 7 دن انجیر کا دانہ روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی اور جسم خوبصورت اور جوان نظر آنے لگ جائے گا۔ امرود کھانے کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کرتا ہے اور انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اروی کا سالن ہفتے میں 1 بار ضرور کھا لیا کریں، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ اگر رات کے وقت کم کھا لیا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ مسواک کے بارے میں عجیب بات، جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ امرود کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں کے سرطان کا بہترین توڑ ہے،
یہ اعصابی تناؤ اور جلد کی اکڑاہٹ میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز استعمال کریں، اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو سونے سے پہلے فروٹ چاٹ کھا لیا کریں۔ اپنے گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کرو، آپ کے گھر والے موٹاپے سے بچے رہیں گے۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ گاجر کا جوس آنکھوں کا توازن برقرار رکھتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے یہ بے حد مفید ہوتا ہے اور دماغی صلاحیت کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دماغ کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد ہے۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے اور آپ مچھلیوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ کچھ نیم گرم پانی پی لیا جائے تو موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ گاجر بدن کی نشوونما کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں تیزابیت پیدا کرتی ہے اور اس میں موجود اجزاء سے انسانی جسم کا خون صاف رہتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گھریلو کھانوں میں زیرے کا استعمال معدہ اور جگر اور آنتوں کو قوت بخشتا ہے، بلغم کو کم کرتا ہے، بدن کو دبلا کرتا ہے، نظام کے لیے بہترین ہے۔ زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے اور زیتون کا تیل بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو 6 گھونٹ دودھ کے روزانہ گرم گرم کر کے صبح اور شام پی لیا کرو۔ خون میں شوگر ہو اور چربی زیادہ ہو تو اپنے گھریلو کھانوں میں دار چینی، ہلدی اور کالی مرچ جیسے مفید مصالحوں کا استعمال بڑھا دیں۔ دالوں میں فولاد موجود ہوتے ہیں جو جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا، کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں کرتا، انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا، آم یادداشت کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور آڑو کینسر سے بچاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنا چاہتے ہو تو دودھ کی بالائی میں لیموں ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے یہ بہترین ہے، سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو سکون فراہم کرتا ہے۔ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو سر پر لگا کر سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ سیب کا جوس پیو گے تو معدہ درست رہے گا اور جگر میں کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی۔ ایسے گھر سے رزق بھی ختم نہیں ہوتا جس گھر میں پرندوں کو رزق ملتا ہو۔ دال کھانے سے مریضوں کے خون میں شوگر کی مقدار میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ہی معدہ خراب ہوتا ہے۔ دالوں میں پروٹین موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت سے پرہیز کرتے ہیں وہ اپنی پروٹین کی ضرورت دالوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی آ جاتی ہے اور انسان ہر وقت ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے۔ زیرہ استعمال کرو گے تو جوڑ درد میں آرام آئے گا۔ انار کا رس پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور انسانی جسم میں بھرپور توانائی فراہم کرتا ہے۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں 1 چٹکی نمک ڈال کر ابال کر رکھ لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک نہ پئیں، جسم کبھی موٹا نہیں ہوگا۔ گھر میں دال کا سالن زیادہ کھانے سے خون میں کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے کیونکہ دال میں فائبر موجود ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر ہمیشہ تیز رہے گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے۔ سر درد کی نجات کے لیے یہ بہترین ہے اور اچھی چیز ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم دور ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر مالش کرنے سے پٹھوں کا درد کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے۔
جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہو ان کو چاہیے کہ نیم گرم پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر نیم گرم پانی پی لیا جائے تو وزن نہیں بڑھتا۔ ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتے ہیں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ دار چینی کھانے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ چکنائی کم کرتی ہے، کینسر کا دفاع کرتی ہے، السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش گھٹاتی ہے، دماغی صلاحیت بڑھاتی ہے، وقت پر کھانا ہضم کرتی ہے اور پرانی کھانسی ختم کر دیتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے، دل کو صحت مند بناتی ہے، انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش کرے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگا دینے سے خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے، اور اگر لیموں کا رس ڈال دیا جائے تو خوش ذائقہ بنتے ہیں۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے وہ ہمیشہ فٹ رہتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹا کرو، اس سے آپ کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ہو تو 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ ہاضمہ کمزور ہو تو سفید زیرہ، کالا نمک ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ دن میں 2 بار کھانا کھانے کے بعد پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائے، 3 دن میں جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھاؤ، پٹھے طاقتور ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو گیس کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ اجوائن پیس کر اس میں کالا نمک ملا کر کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کالے ہونٹوں کا علاج: 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کریں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیاز 1 چھٹان کو باریک کاٹ لیں اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماچھے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن تک استعمال کیا جائے تو مثانہ کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پالک اور گوبھی کا استعمال کیا کرو۔ ہاتھ پیروں کو خوبصورت بنائیں: عرق گلاب، لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن ملا کر 1 بوتل میں رکھ لیں اور سونے سے قبل ہاتھوں پیروں پر لگائیں۔ نیم گرم پانی سے اپنے پاؤں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ 1 لیموں کی 2 ٹکڑے کاٹ کر دونوں پیروں پر 1 ٹکڑے سے اچھی طرح رگڑ کر مساج کریں اور ساتھ ساتھ لیموں کو دباتے رہیں تاکہ رس نکل کر پیر کو لگتا رہے۔ اس کے فوری بعد جو کے آٹے سے پاؤں کو اچھی طرح مساج کریں تاکہ لیموں کا رس جلد کے اندر تک چلا جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا کر سو جائیں۔